الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی وبارک وسلم علی سیدنا ونبینا ومحبوبنا ومرشدنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین مجلس، میں آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اور اس بابرکت مجلس میں قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے، ایک ڈیریویٹو کے ذریعے اطلاعاتی سطح پر جا کر یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے ہیں اور ہمیں قرآن میں سے تربیت کو اخذ کیسے کرنا ہے. ایک کانسیپٹ کی عمارت میرے دماغ میں ہے. میں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کروں گا کہ وہ عمارت آپ کے قلب اور ذہن میں بھی اتر جائے. میری گفتگو کے تقریباً 4 سیگمنٹ ہوں گے: ٹیل، ڈو، ریویو اور شو. ٹیل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور یہ سیگمنٹ سب سے لمبا ہوگا. اس کے بعد اس گفتگو میں ہمارے کرنے کے کام کیا کیا ہیں، ایکشنیبلز کیا ہیں، اس کے بارے میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا. آخر میں ہم اس ساری کی ساری گفتگو کا ریویو کریں گے اور آخر میں میں آپ کو بہت چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست صلاحیت عطا فرمائی ہے، تصور کی صلاحیت، امیجنیشن کی صلاحیت. میں اور آپ ایک چٹکی بجاتے ہوئے مینار پاکستان پہنچ سکتے ہیں. ایک لمحے کے اندر ہم پشاور کی کسی گلی کوچے میں پہنچ سکتے ہیں. ایک لمحے کے اندر ہم تصور بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کا. اور ایک ہی لمحے کے اندر ہم نیو یارک کے کسی بازار میں پہنچ سکتے ہیں. اور ایک ہی لمحے میں تصور کر کے ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم مطاف میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں. تو یہ تصور کی سرگرمی، اس میں ہم سب یہ تصور کریں گے کسی ایک ایسی شخصیت کا جو کہ اب فوت ہو چکی ہے لیکن آپ اس کو دنیا میں اپنی زندگی میں بھی لے لیں. وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست احباب میں سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کولیگز میں سے بھی ہو سکتی ہے، محلے داروں میں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے والدین اور آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی ہو سکتی ہے. کسی ایک ایسی شخصیت یا پرسنالٹی کا تصور کیجئے جس کو آج بھی اگر آپ یاد کریں، وہ دنیا سے جا چکی ہے شخصیت، آپ اس سے ملے ہوئے ہیں، آج بھی اگر آپ اس کو یاد کریں تو آپ کی نگاہیں نم ہو جاتی ہیں اور آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا تذکرہ معیوب انداز میں کیا. کسی ایسی شخصیت تک اپنی
قوت تخیل اور امیجنیشن پاور کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کی. میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہوتا ہوں. یقیناً آپ کسی ایسی پرسنالٹی تک ضرور پہنچ چکے ہوں گے. اگر میں شیئرنگ کرواؤں، میں کچھ بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہوں کہ وہ شیئر کریں کہ وہ کس پرسنالٹی تک پہنچے، تو مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے کسی ٹیچر، اپنے آباء و اجداد میں سے نانا دادا، یا اپنے کسی عزیز دوست، یا کسی محلے کے کسی بزرگ کے اوپر ضرور پہنچے ہوں گے. لیکن اگر یہاں پر وہ شیئرنگ ہوتی تو یہ چیز مزید کھل کر نکھر کر واضح ہوتی. کوئی بھی بھائی کسی ایسی شخصیت تک نہیں پہنچا ہوگا کہ اس کے پہنچنے کی وجہ یہ ہو کہ ان کی رنگت بڑی گوری تھی، ان کے بال بڑے سلکی تھے، یا ان کے بال گھگریالے تھے، یا کیا زبردست بلی جیسے نیلی نیلی آنکھیں تھیں، یا وہ بڑا وزن اٹھا لیا کرتے تھے، بڑے کڑیل جوان تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یقیناً آپ اس شخصیت جو پہنچے ہیں وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا انسانوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ. اخلاق اور کردار سازی بذریعہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کیسے؟ یہ میرا وہ موضوع ہے، اور تمہیداً میں نے ایک سرگرمی آپ کو کروائی ہے، ایک کانسیپٹس کی بلڈنگ آپ کے ذہن میں بنانے کے لیے. حضور اقدس علیہ السلام کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّكَ. اگر آپ میں سے کسی کو عربی کے ساتھ تھوڑی سی واقفیت ہے تو اِنَّا یہ کلمہ تاکید ہے عربی زبان میں، اور کا یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے حضور اقدس علیہ السلام کی طرف. اور یہ جو لام ہے، علا کے اوپر یہ جو لام ہے، یہ لائے نافیہ نہیں ہے، یہ لام تاکید ہے. تو اس چھوٹی سی آیت میں عربک ٹیکسٹ اور عربک فریز کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے تمام اسلوب جمع کر دیے ہیں. شور، ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، یقیناً، شک ہی نہیں ہے. انکا لعلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملک عظیم پر فائز ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے. یہ بھی اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا اخلاق بہت بلند، بلکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کا اسوہ اخلاق حسنہ سے بھی ماورا ہے، بہت بلند. یعنی جہاں پر خلق عظیم اپنے تمام کمال کو اور اپنی تمام حدوں کو چھو لیتا ہے، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق وہاں سے شروع ہوتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بڑا عجب اتفاق ہے کہ تعلیمی کانفرنس بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور اقبال کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ خوبی تو وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے. ڈاکٹر مائیکل ہرٹ ایک عیسائی مصنف، ایک محقق، تاریخ دان، اس نے انسانی شخصیت میں سے 100 ایسی شخصیات نکالی اب تک کی معلوم انسانی تاریخ میں سے جنہوں نے انسانیت کے اوپر سب سے دیر پا اور سب سے گہرے نفوذ چھوڑے ہیں. So, a ranking of the most influential persons in the history. So, اب اس کے بعد شارٹ لسٹنگ کرنے کے بعد 100 شخصیات کی اس نے ان کی رینکنگ یا درجہ بندی کرنی تھی. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی غیر جانبداری کے ساتھ ان 100 شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں
بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے پروفٹ، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہوں، جنہوں نے انسانیت کے اوپر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ دیر پا انمٹ اور گہرے نقوش چھوڑے۔ خلق اور خلق میں فرق کیا؟ ظاہری تخلیق ظاہری تخلیق ظاہری تخلیق شکل و صورت اور ڈیل ڈول، یہ میری جو حیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میرا خلق ہے۔ اس میں تبدیلی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنی انگلیوں کے سائز کو تبدیل نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے شانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی گردن کے سائز کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، بہت تھوڑی سی بہت عارضی سی کاسمیٹک چینجز تو میں اپنے خلق میں کر سکتا ہوں، لیکن اس خلق میں کوئی بڑی تبدیلی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا واعظ، کوئی ایسی حدیث یا کتاب نہیں پڑھی ہوگی جس میں آپ نے یہ پڑھا ہو کہ قیامت والے دن اللہ یہ کہے گا کہ موٹی پنڈلیوں والے ادھر ہو جائیں، پتلی پنڈلیوں والے ادھر ہو جائیں، گھنگریالے بالوں والے ادھر ہو جائیں، سٹریٹ بالوں والے ادھر ہو جائیں۔ قیامت والے دن جزا اور سزا خلق کے اعتبار سے نہیں ہے، اور بڑھاپے میں ہر طرح کا مسلمان پڑ جاتا ہے، مرنے کے فوری بعد ہمارا خلق فنا ہو جاتا ہے۔ نہ ہی آپ نے کوئی ایسی مثال سنی ہوگی، نہ کوئی ایسی بات، حکایت یا روایت سنی ہوگی کہ کیڑے صرف بابوں کے جسم کو کھاتے ہیں، بوڑھوں کے جسم کو کھاتے ہیں۔ کوئی نوجوان یا خوبصورت چہرہ یا جسم جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کیڑے کہتے ہیں نہیں دیکھو کتنا پیارا، کتنی زبردست رنگت ہے، کتنی زبردست ڈیل ڈول ہے، اس کو ابھی ایک مہینہ نہیں چھوڑتے۔ ہمارے جسم کو کھانے کے لیے یہ قبر کے کیڑے منتظر ہیں، اور جیسے ہی ہمارے اہل و عیال ہمیں قبر میں اتار کر مڑ رہے ہوں گے، یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اور ہماری تمام تر توجہ اور کوشش خلق کو سنوارنے، اپنی حیت کو سنوارنے، اپنی ڈیل ڈول کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اور اس وقت دیکھیے پوری کی پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اس خلق کے گھوم رہی ہے۔ یہ میرے تن کے کپڑوں سے لے کر پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری، پوری فیشن انڈسٹری، اس قسم کا صابن، اس قسم کی ٹوتھ پیسٹ، اس قسم کا شیمپو، اس قسم کے صوفے، اس قسم کے پردے، اس قسم کا میٹرس، ایسی گاڑی، ایسا اے سی، ایسا فریج، یعنی آپ ایسی کنسٹرکشن انڈسٹری، ساری کی ساری دنیا کی اور ایسی غذائیں، یہ فوڈ، پوری دنیا کا جی ڈی پی، پوری دنیا کا اکنامک سسٹم، پوری دنیا کا تجارتی چکر اور پہیا اس خلق کو سنوارنے کے لیے برسر پیکار ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن، باطنی، شعوری، معنوی، ایمانی اور فکری اور روحانی اس میں تبدیلی خالصتاً میرے اختیار میں، میں اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی روح کو، اپنی باطن کو ڈیولپ کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید دو اپروچز بتاتا ہے، دو آئیڈیالوجیز یا دو وے آف لائف بتاتا ہے۔ قبر میں ہم سے سوال ہوگا ما دین، تمہارا دین کیا تھا؟ دین اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں وے آف لائف، اور دین اسلام اللہ کا دیا ہوا وے آف لائف، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، وے آف لائف تو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اس وے آف لائف کو میرے پاس لاؤ گے تو میں قبول کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم کسی اور وے آف لائف سے، کسی ویسٹرن وے آف لائف سے جس سے تم مرعوب تھے، کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف میرے پاس لائے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو دو اپروچز ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہی تو سب کچھ ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور جب او بھائی کھاؤ پیو موج اڑاؤ، من کی مان،
جی لے اپنی زندگی، یعنی یہ کمرشلز جو ہمیں وے آف لائف اور جو اپروچ اور جو مائنڈ سیٹ ہماری یوتھ کو دے رہے ہیں، جی لے اپنی زندگی اور من کی مان، یہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کھاؤ پیو موج اڑاؤ دیکھی جائے گی۔ اور دوسری طرز زندگی، دوسری اپروچ وہ کیا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ محمد بن اشرف جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ اصل نہیں ہے، اس کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ جو کوٹ میں نے پہن رکھا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ صوفے اصل نہیں ہے، یہ مجلس اصل نہیں ہے، یہ عمارت اصل نہیں ہے، وہ گاڑی اصل نہیں ہے، یہ میری جیب میں جو موبائل ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ سامنے جو پلازا مجھے نظر آ رہا ہے اصل نہیں ہے، ٹریفک جو چل رہی ہے روڈ پر یہ اصل نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں، لیکن یہ کتنی گہری اور بڑی بات ہے، یہ سب کچھ اصل نہیں ہے۔ اصل زندگی تو ابھی شروع ہونی ہے، اصل زندگی تو ابھی شروع ہونی ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ اور اپروچ یہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اور یہ ایک اپروچ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر تو اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ اور یہ اپروچ، یہ دونوں مائنڈ سیٹ میں اختیار کر سکتا ہوں نا، تو اپنے باطنی شعوری معنوی ایمانی فکری اور روحانی ساخت میں جو مرضی طرز زندگی اختیار کر لوں اور پھر اس کو ڈیولپ کروں، یہ خالصتاً میرے اختیار میں دیا گیا، اور آخرت میں جزا اور سزا مکمل طور پر اس کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ جو باطنی اور ایمانی فکری اور روحانی ساخت ہے، اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ میری اور آپ کی عمر جتنی جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ہماری روح، ہمارا انٹلیکٹ، ہمارا باطن، ہمارا شعور، ہمارا نظریہ اسی قدر پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس وقت انسانوں کی بہت بڑی اکثریت، اس وقت 7 ارب کے قریب انسانی آبادی میں سے انسانوں کی بڑی اکثریت اس اصل باطنی شعوری معنوی اور فکری اور روحانی بدصورتی کا شکار ہے۔ معذرت کے ساتھ 1 ارب چینی، 1 ارب چائنیز، یعنی اخلاقیات یہ نہیں ہے السلام علیکم، ہائی، گڈ مارننگ، بائے، یعنی یہ محض اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاقیات کا بڑا محدود کینوس ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں، انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو اخلاقیات کا کینوس ہمیں دیا ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن کیا یہ ایمانی، روحانی، فکری اور باطنی اور شعوری ساخت 1 ارب چینیوں کے پاس ہے، سری لنکنوں کے پاس ہے، پولینڈ والوں کے پاس ہے، رشینوں کے پاس ہے، برطانیہ والوں کے پاس ہے، بھارتیوں کے پاس ہے، جاپانی اور نیپالیوں کے پاس ہے؟ 7 ارب انسانی آبادی میں سے 1 ارب 61 کروڑ مسلمان، 1 ارب 61 کروڑ مسلمان، یعنی اب آ جائیے پوری انسانیت میں سے مسلمان کتنے لوگوں نے اپنی باطنی شعوری ایمانی روحانی فکری اور اخلاقی ساخت کی فکر کی ہے اور اس کو ڈیولپ کیا ہے قرآن اور سیرت کی روشنی میں۔ تو یہ دعوت اب انبیاء نے تو نہیں آنا، اگر تو کسی نبی نے آنا ہے تو وہ چینیوں کو سنوار لے گا، مجھے اور آپ کو گھر جا کر سونا چاہیے۔ اگر تو کسی نبی نے آنا ہے تو وہ پولینڈ والوں کو سنوار لے گا، ان کے اخلاق سیرت اور کردار کو ہمیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سو جانا چاہیے۔ لیکن اس کی دعوت اب میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم خود یہاں سے اسے اپنے اخلاق و کردار کو سنوار کر اور پوری دنیا میں اخلاق اور کردار کی دعوت کو پہنچائیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شروع میں پڑھ